الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 ہے، 36واں رکوع نمبر ہے. یہاں سے 5 رکوع کے بعد سورہ بقرہ ختم ہے. 5 رکوع میں سے جو اخیر کا رکوع ہے اس میں تو کچھ کلیات کا بیان ہے. باقی جو 4 رکوع ہیں ان 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے حوالے سے مالیات کے قوانین بیان فرمائے، ایسی رہنمائی فرمائی ہے مال کے حوالے سے کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو وہ دنیا کے جو اکنومی سسٹم کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیپٹلزم کا جو جھگڑا ہے یا اسی طریقے سے سوشلزم کا جو جھگڑا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. ان آیات میں ان رکوع میں سے پہلے 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات، خیرات یا اپنی ضرورت سے جو زائد رقم ہے اس میں غریب اور نادار کے لیے حصہ نکالنا، اس کے بارے میں اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے اصول بیان فرمائے. اس سلسلے میں کئی رہنمائیاں بیان فرمائی ہیں. اور اخیر کے 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت اور اس کے اصول، اسی طریقے سے قرض کے اصول بیان فرمائے. سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ سب جو اصول بیان کیے جائیں گے، یہاں پر جو شرائط بیان کیے جائیں گے، ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ مکمل 1 رکوع کی تلاوت کی ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قبولیت کی جو شرائط ہے وہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے یہاں ہمارا خرچ کرنا کب مقبول ہوگا، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ سب بیان فرمائی. تو یہ ہر طرح کے خرچ کرنے کے لیے ہم اگر کوئی واجبی صدقہ کر رہے ہیں جس کو زکوٰۃ بولتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی. اگر ہم نفلی صدقہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے. اگر ہم کسی کی امداد کر رہے ہیں تو وہ بھی، اس کے لیے بھی یہ سب شرائط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس سے
7 بالیں جمی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدائے تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی رقم کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی کہ ایک شخص نے، کوئی کاشتکار ہے، وہ ایک دانہ گیہوں کا اچھی زمین میں بوئے، اور پھر اس ایک دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے کے اندر 7 بالیاں نکلی۔ بالیاں جانتے ہیں گیہوں کے جو شاخ ہوتی ہے، تو 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو اس طریقے سے اس ایک بیج کے ذریعہ سے کیا ہوا، 700 دانے پیدا ہوئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر اس کا ثواب 700 گنا تک کرتے ہیں۔ یہ تو ہے اس آیت کے اندر، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی؟ اس کو سیدھا بھی بیان کر سکتے تھے کہ 700 گنا ہم بڑھا دیتے ہیں۔ مثال بیان فرما کر یہ قبولیت کی شرائط کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 700 دانے ایک دانے سے جو پیدا ہوئے وہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ دانہ اچھا ہو۔ وہی سڑا ہوا دانہ ڈال دیا زمین میں تو اور سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو زمین ہے وہ اچھی ہو، بنجر زمین نہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ بونے والا واقف ہو، وہ نشیب و فراز کے، اس کے ماحول کو، موسم کو، کب پانی لگے گا، کب کھاد لگے گا، اس سب چیزوں کو جانتا ہو، تب جا کر یہ برابر ہوگا اور 700 دانے نکلیں گے۔ یہ گویا کہ صدقہ کرنے کی 3 شرط کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ تینوں شرطیں جب صدقہ کرنے میں بھی پائی جائیں گی تب جو ہے جا کر 700 گنا نکل گے۔ پہلی شرط دانہ عمدہ ہو، تو مال کیا ہو، حلال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال کے سوا کوئی اور مال قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے، مال حلال ہو، دانہ عمدہ ہو یعنی مال حلال ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمین اچھی ہو، بنجر نہ ہو، قابل کاشت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں صدقہ کر رہے ہیں وہ مستحق ہے، صدقے کا مستحق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے اٹھا کر دے دیا۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا تھی اس میں کہ واقف ہو، بونے والا جو ہے ماحول کے حالات کو یا اسی طریقے سے کاشتکاری کے جو اصول ہیں اس سے واقف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی خرچہ کرنے والا وہ صحیح نیت سے خرچہ کرے، ریا اور دکھلاوے کی نیت سے نہ کرے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے لوگ بڑا کہیں، بڑا خرچالو کہیں، سخی کہیں، اس نیت سے نہ کریں۔ تو اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو جس طریقے سے وہ ایک دانے سے 700 دانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس 1 روپیہ صدقہ کے بدلے جو ہے اس کو 700 روپے کا ثواب عنایت کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اب کون سی جگہ میں صدقہ کرنا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا بھی یہی ہے حال، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اگر ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں، کسی کو مدد کرتے ہیں، وہ سب نفلی صدقہ ہے، سب صدقہ ہی ہے۔ ہم اگر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھلاتے ہیں نا، صحیح نیت سے دکھلاوا نہیں ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ حج میں ہم دے رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی سب شرطیں ہیں۔ جہاد میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ شرطیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور جہاد میں خرچہ کرنے کا بدلہ جو ہے وہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کی مثال بیان کر کے صدقہ کی قبولیت کی 3 شرطیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کیا ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ نمبر 2 اخلاص کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے مستحق کو ہو، غیر مستحق کو نہ ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری شرط کو بیان فرمایا
فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتوں سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یہ جو ہے صدقہ کی منفی شرط ہے، وہ مثبت شرطیں تھیں، وہ سب چیزیں ہوں، پازیٹیو شرطیں تھیں وہ۔ اب یہ نیگیٹو ہے کہ ایسا نہ ہو۔ کیا ہے چوتھی شرط؟ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ نمبر 1 دو شرط کو بیان کیا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، لا یتبعون ما انفقوا منا، احسان نہ جتلائے، احسان جتلا دیا تو پھر وہ صدقہ مقبول نہیں ہوگا، ولا اذى، اور نہ تکلیف پہنچائے، کوئی ایسی عمل نہ، ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر دے دیا اور اوپر سے 2 ڈنڈا لگا دیا، یا ہے کہ دے کر اس کو ڈانٹ دیا کہ آئندہ یہاں دکھنا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ مستحق ہے تو دیجیے، اگر مستحق نہیں ہے تو اس کو اچھے سے ٹال دیجیے، یا اگر آپ کے پاس ہے تو دیجیے، نہیں ہے تو اگلی آیت میں اس کے بارے میں رہنمائی ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص صدقہ کرنے کے بعد یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یا تو اس پر احسان جتلائے یا اس کو جس پر خرچہ کیا ہے اس کو تکلیف پہنچائے اپنے عمل سے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ صدقہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں قبولیت صدقہ کی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حلیم۔ مثال کے طور پر ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، آپ کے پاس خود نہیں ہے، یا ابھی فی الحال جیب میں چینج نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا آپ دے چکے ہیں، آج کا آپ کو کوٹا فل ہو گیا ہے جتنا دینا تھا، تو اب اس کو کیا کہنا ہے؟ حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز میں آگے دیکھ لیجیے، یا معذرت ہے ابھی نہیں ہے بعد میں لے لینا، اس انداز پہ ٹال دینا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے نا، یا ہے کہ دے کر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، دے کر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی یہ بہتر ہے کہ نہ دے اور آدمی کم سے کم جو ہے اچھے انداز میں گفتگو کر کے اس کو ٹال دیں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہہ دینا، اچھے سے ٹال دینا، نہیں ہے تو اچھے سے ٹال دیا، ہے تو عذر نہیں کرنا والا مسئلہ ہے، نہیں ہے تو اچھے سے ٹال دیا، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے یا ہے کہ اس کو دے کر جو ہے احسان جتلایا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو مت دیجیے، اس کو اچھے انداز میں واپس کر دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اگلی آیت میں ایک اور شرط کا بیان ہے، قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جاوے سو اس کو بالکل صاف کر دے، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت کا راستہ نہ بتلاویں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک شرط کو بیان فرمایا، وہ ہے ریا اور نمود والا، کہ دکھلاوے کے لیے نہ کرے اس خرچہ، دکھلاوے کے لیے خرچہ نہ کرے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں۔ وہ حدیث میں آپ نے حضرات نے فضائل اعمال میں وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ 4 شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو لاکھوں لاکھ روپیہ اپنے زندگی میں خرچہ کیا ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے اس میں سے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے بار الہ، ہم نے یہ خرچہ کیا، فلاں کار خیر میں کیا، اتنا لاکھ اتنا کروڑ روپیہ دیا، تو یہ سب جو ہے وہ کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے کہا، تم نے اس لیے دیا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہیں، ریا کے لیے دیا، سو وہ کہاں جا چکا، یعنی وہ تم کو وہ بدلہ مل گیا،
اب تم کو کچھ نہیں ملے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ قبول نہیں ہوتا ہے ریا اور نمود والا کوئی بھی عمل، خاص طور پر صدقہ بھی۔ کوئی بھی عمل نہیں قبول ہوتا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن صدقہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ اس صدقہ کی مثال جس کے بعد جس کو دیا گیا ہو دکھلاوے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ دھول جم گیا۔ اب کسی شخص نے ہلکی پھلکی مٹی کی تہ لگی، اس پر کسی نے دانہ ڈال دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بارش ہوئی اور وہ مٹی بہہ گئی۔ کیا ہاتھ لگا؟ اس کا جو دانہ تھا وہ ضائع ہو گیا، کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص دکھلاوے کے لیے خرچہ کرتا ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس نے دے تو دیا، مٹی جمی، دانہ بیج بویا، لیکن چونکہ نیت میں اخلاص نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے ہے۔ ٹھیک اسی طریقے جس طریقے سے پتھر سے مٹی چھپا گئی اور اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگا، ٹھیک اسی طریقے سے اس کو بھی اس کے مال سے کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اگلی دو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثال بیان فرمائی ہے۔ دو مثال بیان فرمائی ہے۔ پہلی مثال بیان فرمائی ہے مقبول صدقہ کرنے والے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں۔ مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دوگنا چوگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا مہ نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ اس میں وہی بیان کیا کہ کوئی شخص مذکورہ جو شرائط ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی شخص نے خرچہ کیا، راہ خدا میں مال کو خرچ کیا، تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے اور وہ باغ ٹیلے پر ہے۔ ٹیلے پر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بارش بھی خوب ہوتی ہے، اچھی زمین ہے، تو اور زوردار اگر بارش ہوئی ہے تو اس پر خوب اس کا باغ جو ہے لہلہانے لگے، تو یا اگر زوردار نہ بھی ہو تب بھی ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو جس طریقے سے بارش کا اثر اس کے باغ پر پڑا اور اس کا باغ برابر ہوا، پھل لایا اور اس سے اس کو فائدہ ملنے والا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص اچھے انداز پہ اور تمام شرائط کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اور اس کا پھل اس کو کل قیامت کے روز جبکہ اس کو اس کی ضرورت ہوگی اس کو ملے گا۔ اگلی مثال دی ہے ان لوگوں کی جو مذکورہ جو شرائط ہے قبولیت صدقہ کی، ان شرائط کی رعایت نہ کی اور خرچہ کیا۔ مثال کے طور پر دکھلاوے کے لیے خرچہ کیا، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچا دی، تو اگر ایسا کیا ہے تو اس شخص کا جو صدقہ ہے وہ برباد ہو گیا، اس کا ثواب اس کو نہیں ملنے والا۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ایود احدکم، ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک باغ لگایا، اس کو خوب اچھے سے سینچائی کی اس کی، اور اس نیت سے لگایا تھا کہ کل چل کر جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت جو ہے اس میں سے میرے آل اولاد بھی کھائیں گے اور ہم بھی بیٹھ کر کھائیں گے، کل بڑھاپے میں ساتھ دے گا یہ، اور جبکہ اس کے آل اولاد بھی ہے جو اس پر ڈپینڈ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش کی۔ لیکن یہ شخص جب بوڑھا ہوتا ہے اور جب امید ہوتی ہے کہ اس باغ سے ہم کو فائدہ پہنچائے، اور اس کے آل اولاد بھی ہے، خود اس کے بھی جسمانی حالت اس کی ایسی نہیں ہے کہ یہ کچھ اور دوسرا کام کر سکے، یعنی کہ پورا کا پورا وہ نربھر ہے اس باغ پر جس کو اس نے جوانی میں لگایا تھا۔ عین اس وقت جب کہ وہ بڑھاپا ہے اور اس کو اس باغ کی ضرورت ہے، اس وقت اس باغ کو آگ لگ جائے اور وہ پورا کا پورا باغ خاکستر ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، تو اب بتائیے کہ اس شخص کو کتنا بڑا افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے لیکن
جو شرائط ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان شرائط کی رعایت نہیں کرتی ہے، اس کی حالت افسوس کے لحاظ سے اسی بوڑھے آدمی کی طرح ہے جس کو بڑھاپے میں اس کا باغ جل گیا، جبکہ اس کو اس کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے صدقہ کیا، صدقہ اس لیے کیا تاکہ کل چل کر قیامت کے روز مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے، اس کا سہارا ملے۔ مجبوری کی حالت ہوتی ہے اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کا صدقہ جو ہے وہ شرائط کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے کل چل کر جبکہ اس کو ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی مرنے کے بعد، اس وقت جو ہے یہ صدقہ قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ اس پر آگ لگ گئی اور اس کو کچھ کام نہیں دے گا، اور وہ اس بوڑھے آدمی کی طرح اس وقت بھی کف افسوس ملتا رہے گا کہ ہم نے جو صدقہ کیا وہ ہمارے کام نہیں آیا۔ جس طریقے سے وہ بوڑھا آدمی جو کہ جوانی میں لگایا تاکہ بڑھاپے میں کام آئے، اور ہمارے بال بچے جو کہ ہمارے پر نربھر ہیں ان کی بھی پرورش ہو اور خود میری بھی پرورش ہو، اور وہ کچھ کرنے کے بھی لائق نہیں ہے، ایسی حالت میں باغ کو آگ لگ گئی، جتنا اس کو افسوس ہوگا اتنا ہی افسوس اس شخص کو ہوگا جس نے کسی وجہ سے صدقہ کو باطل کر دیا ہے اور صدقہ کے جو مقبولیت کے شرائط ہیں اس کو نہیں پایا گیا، تو مرنے کے بعد اس کو اتنا ہی افسوس ہوگا کہ ہم نے دیا بھی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صدقہ کی جو یہ پوری سورہ ہے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس کی تفسیر بھی ہوئی، تو خلاصہ یہ ہے کہ چند شرائط ہیں قبولیت صدقہ کی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مصرف میں ہو، ہے نا، غیر جگہ میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کھیل کود میں، اب گاؤں محلے میں ہوتا ہے بہت سی جگہ پہ کھیل کود میں، یا کہیں میلہ لگ رہا ہے وہاں پر دے دیا آپ نے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے وہاں پر دے دیا، تو وہ سب کا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو مصرف میں صحیح مصرف میں خرچہ کرتا ہو، خرچہ کرنے کے بعد جو ہے احسان نہ جتلایا ہو، خرچہ کرنے کے بعد تکلیف نہ پہنچائی ہو، اور خرچہ کرنے میں ریا اور نمود کو کوئی دخل نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اسی میں آتا ہے سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہماری جو اہل و عیال ہے، اہل و عیال کی جو ضرورت ہے، واقعی ضرورت جو ہے، اس میں کمی کر کے خرچہ نہ کیا ہو، اس کا حق مار کر کے خرچہ نہ کیا ہو، ایسا نہ ہو۔ ہاں اگر رضامند ہیں اہل و عیال، ایسی تربیت دی ہم نے، ایسی پرورش کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں ہی سارا مال خرچہ کر دیا، جبکہ میری صورتحال یہ ہے کہ میرے اولاد جو ہے، میرے بال بچے محتاج ہیں کہ میرے مال ان کو ملے وراثت میں، ایسی حالت میں اس کا صدقہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بال بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں سارے نواز رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری آل اولاد کو میرے مال کی چندہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑی بہت میرے پاس جو ہے، تو ایسی صورت میں زندگی میں اپنے مال کو صدقہ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے آل اولاد کو وارثین کو ضرورت ہے، اور اس کے باوجود زندگی میں سارا مال انسان لٹا کر چلا جائے راہ خدا ہی میں صحیح، تو یہ صحیح نہیں ہے، حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔